اچھا، کل تک بات کہاں پہنچی تھی ہماری؟ جو لشکر آیا تھا اس میں کتنے تھے جان باز، اس کے جو ابرہا کے کتنے ساتھی تھے، کچھ یاد ہے؟ اچھا، بات پہنچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کون سا تھا اور تاریخ؟ 8 بھی اور کچھ کہتے ہیں 12 بھی. ٹھیک ہے، چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو تھا محمد، کہتے ہیں کہ ان کے دادا نے رکھا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے 5 نام جو تھے وہ بیان کیے گئے، جو آپ نے خود بیان کیے ہیں. ان میں محمد، احمد، اس کے بعد ماہی، حاشر اور عاقب، یہ 5 نام جو ہیں یہ آپ نے خود بیان کیے ہیں. اور انبیاء کے صحیفوں میں بھی زیادہ مشہور 5 یہی نام آئے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے محمد اور احمد جو رکھا گیا، اس کی ایک دلیل قرآن پاک کی ایک آیت سے بھی ملتی ہے. وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس کا ترجمہ ہے کہ یہ آیات قرآنیہ اور کلمات قدسیہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حمد کسی شے کے اختتام ہی کے بعد ہوتی ہے. اس لیے حق جل شانہ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا تاکہ انقطاع وحی یعنی وحی منقطع ہو گئی اور اختتام نبوت اور رسالت کی جانب مشیر ہو. یعنی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نہ وحی آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا. اور جو باقی 3 نام جو بیان کیے گئے، جس میں ماہی، اس کا مطلب ہے کہ کفر کو مٹانے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ماہی ہوں، یعنی کفر کو مٹانے والا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو مٹایا، جہالت کو مٹایا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں، یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا. روز محشر کے دن سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، اور اس روز آپ سب کے امام اور پیشوا ہوں گے، اور سب آپ کے ہی محتاج ہوں گے، آپ کی ہی شفاعت کے محتاج ہوں گے اس دن. اور فرمایا کہ میں عاقب ہوں، یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا. امام مالک فرماتے ہیں کہ عاقب کے معنی ہیں جس پر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا. باقی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سے صفاتی نام ہیں قرآن پاک کے. آپ دیکھیں تو جس طرح اللہ کے صفاتی نام پہلے شروع میں ہیں، تو قرآن پاک کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی صفاتی نام موجود ہیں. اچھا، بات ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، کہ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی جو باندی تھی، جس نے آ کر بتایا تھا، مبارکباد دی تھی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، جس کو ابو لہب نے اس خوشخبری پر آزاد کر دیا تھا. کچھ عرصے تک اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور آپ کے سگے چچا جو حضرت حمزہ تھے، ان کو بھی صہیبہ نے ہی دودھ پلایا. اس لحاظ سے وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ جو تھے وہ رضاعی بھائی تھے. اور اس کے بعد صہیبہ نے ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا. صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ ام سلمہ کی بیٹی سے، جو میری تربیت میں ہے، اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، کیونکہ وہ میری رضاعی بھتیجی ہے. اب ربیبہ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے. ربیبہ کہتے ہیں بیوی کی اس بیٹی کو جو پہلے شوہر سے ہو، ربیبہ کہلاتی ہے. تو اگر وہ ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، کیونکہ وہ میری رضاعی بھتیجی ہے. کیونکہ ابو سلمہ نے بھی صہیبہ کا دودھ پیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لحاظ سے رضاعی بھائی، اور یہ ان کی بیٹی کی وجہ سے رضاعی بھتیجی، تو اس وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا.
اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اگر آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح فرما لیں تو کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے، کیونکہ حضرت حمزہ نے بھی سویبہ کا دودھ پیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد سے کچھ خواتین جو تھیں وہ بچوں کو لینے آتی تھیں رضاعت کے لیے، اور کچھ اجرت کے اوپر وہ بچوں کو لے جاتی تھیں مکہ سے رضاعت کے لیے۔ اور حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی کچھ عورتیں جو تھیں وہ اپنے بچوں کی تلاش میں مکہ آئے۔ میرے ساتھ میرے شوہر تھے اور میرا بیٹا تھا، شیر خوار بیٹا تھا، اور ہمارے پاس جو تھا ایک سامان جو تھا وہ ایک اونٹنی تھی، اور سواری کے لیے ایک لاغر سواری، جس کے بارے میں کچھ روایات میں ہے کہ وہ گدھا تھا یا گدھی تھی یا خچر۔ تو لیکن حال یہ تھا کہ انتہائی لاغر تھی، اور اونٹنی کا حال یہ تھا کہ اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اس کو اگر دھوئیں تو وہ دودھ نہیں نکلتا تھا، اور بھوک کی وجہ سے ہم ساری رات سو نہ پاتے تھے، اور بیٹا جو تھا وہ بھی انتہائی لاغر تھا، اور بھوک کی وجہ سے وہ بھی ساری رات بلبلاتا رہتا تھا۔ تو جب یہ خواتین آئیں تو مکہ کے ہر گھر میں ہر جو شیر خوار بچے جہاں جہاں تھے وہاں سے وہ بچوں کو لینے کے لیے چلی جاتی تھیں، اور معاوضے پہ اجرت کے پہ ان کو بچوں کو لے جاتی تھیں ان کی رضاعت کے لیے۔ تو یہ وہاں کا دستور تھا کہ ان کی وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ اپنی جو ابتدائی تربیت جو ہے وہ کسی گاؤں کہہ لیں یا ایک ایسی جگہ پہ پائے جہاں پہ تہذیب ہو، تہذیب و تمدن کا معاملہ ہو، تہذیب سیکھ سکیں۔ خیر، اب کوئی عورت ایسی نہ تھی ان میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آئی ہو، حضرت آمنہ کے پاس نہ آئی ہو، لیکن وہ ان کو دیکھ کے چھوڑ دیتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہیں، تو یہاں سے ہمیں اجرت کے طور پر کچھ بھی نہیں ملے گا، یا ملے گا تو بہت کم ملے گا، کیونکہ ان کا دار و مدار ہی سارا اس چیز کے اوپر تھا۔ تو یہ بھی گئیں تو یہ بھی چھوڑ آئیں، لیکن کون جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہی کیسر و کسرا کی کنجیاں ہیں، اور آپ کی تو شان ہی اور ہے، بلکہ آپ تو در یتیم ہیں، یتیموں کی جو ہے وہ کھانا کھلانے والے ہیں۔ خیر، تو یہ کہتی ہیں حلیمہ کہ سب عورتوں نے شیر خوار بچے لے لیے، صرف میں خالی رہ گئی۔ تو جب روانگی کا وقت آیا تو ان کو خالی ہاتھ جانا کچھ تھوڑا سا شاک گزرا کہ میں خالی ہاتھ جاؤں گی تو سارے کہیں گے کہ ایک انا والی پرستی کی بات کہہ لیں، یا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا، یا میں خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ تو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک انتہائی قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا اگر تو ایسا کرے گی تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ اب برکت کا لفظ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے بتائے گا؟ برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، اس خیر اور بھلائی کا نام ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور اسباب ظاہری کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ خیر، اور پھر ایک حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اسی گمان کے اوپر کہ میں اس کو لے جاؤں گی تو برکت ہو جائے گی، انہوں نے بچے کو لیا، اور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور لے چل پڑے، اور اسی امید کے مطابق اللہ نے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیے، اور جانے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنا دودھ آ گیا کہ میرا بچہ اس دن سیر و شکر ہو کے سویا، اور میرے شوہر جو تھے وہ اونٹنی کا دودھ دھونے گئے تو بڑا برتن بھر کے لے کے آئے، جس سے میں نے اور میرے شوہر ہم دونوں نے خوب سیر ہو کر پیا، اور دودھ پھر بھی بچ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ ابھی آپ ان کی گود میں آئے ہیں تو اللہ نے جو ہے وہ اکرام و انوارات جو ہیں وہ دکھانے اور نازل کرنا شروع کر دیے ان کے اوپر۔ خیر، جب وہ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ چنا ہے، باقی عورتوں نے تو چھوڑ دیا تھا لیکن تو نے بہت مبارک بچہ چنا ہے۔ اس پر حلیمہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں
کہ اللہ ہمیں خیر و برکت سے ہی نوازے گا۔ اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار چلے، کیونکہ قافلہ اکٹھا تھا، اکٹھے ہی آئے تھے، مکہ کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ تو حلیمہ سعدیہ بھی اس مولود کو لے کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی سواری پر سوار ہوئیں، جو کہ روایات میں گدھی ہے یا جو بھی جانور تھا۔ تو کہنے لگے کہ وہ دبلی پتلی سواری جس کو چابک مار کر ہنکایا جاتا تھا، اس کے باوجود وہ تیز نہیں چلتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ، تو اس کی چال ایسی تھی کہ وہ پکڑی نہ جائے اور تھامے نہیں تھمتی تھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار تھے۔ تو قافلے کی جو اور ساتھی عورتیں تھیں، انہوں نے پوچھا، حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے جس پر تو آئی تھی؟ تو اس پہ انہوں نے کہا، ہاں سواری تو وہی ہے، لیکن سوار بدلا ہوا ہے، کہ سوار بدلا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ اچھا، بعض مورخین اور محدثین یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے ساتھ سواری پر سوار ہوئے تو آپ کو پیچھے بٹھایا گیا۔ جب پیچھے بٹھایا گیا تو سواری نے چلنے سے تھوڑا سا اڑی کی، انکار کیا، اور جب آگے بٹھاتی تھیں تو سواری چل پڑتی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان سب سے اونچی ہے ان کو پیچھے بٹھایا جائے اور سواری چلے؟ تو جب ان کو آگے بٹھاتے تھے تو سواری چل پڑتی تھی۔ خیر، تو یہ سواری جو تھی، اس قافلہ وہاں سے روانہ ہوا اور بنی سعد، یعنی یہ علاقہ ہے طائف کے نزدیک، وہاں پہنچے۔ اچھا، کچھ معاملہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو اس کا جو سال تھا، اس میں مکہ میں بھی قحط پڑا ہوا تھا، کچھ زمین فصل جو تھی وہ کافی کم ہوئی تھی، اور ادھر طائف کے پاس یعنی بنی سعد میں بھی کچھ معاملہ اسی کا طرح کا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو تھا، مکہ کا قحط بھی ختم ہو گیا، اور بنی سعد میں بھی جو تھا وہ معاملہ کچھ بدل گیا۔ تو کہ آپ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری بکریاں، کیونکہ ان لوگوں کا پیشہ جو تھا وہ بکریاں چرانا ہی ہوتا تھا زیادہ، عرب کے لوگوں کا۔ تو کہنے لگے میری بکریاں جب جاتی تھیں، قحط کا زمانہ تھا، اس کے باوجود میری بکریاں جب رات شام کو واپس آتی تھیں چر کے چرگاہ میں سے، تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، جبکہ باقی اوروں کی بکریاں جو تھیں وہ اس طریقے سے نہیں چر پاتی تھیں جس طریقے سے میری بکریوں کی حالت ہوتی تھی، اور ان کا پیٹ بھرا ہوتا تھا۔ خیر، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا، اور ہم اللہ کی طرف سے اسی طرح خیر و برکت کے مشاہدات کرتے رہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ تو اسی طرح 2 سال پورے ہو گئے۔ جب 2 سال پورے ہوئے تو شرعی حکم کے مطابق دودھ چھڑانے کا وقت آ گیا۔ تو لیکن خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں دیکھی حلیمہ سعدیہ نے، تو ان کا دل نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس پہنچانے کا اور ان کو چھوڑنے کا، کیونکہ مشاہدہ انہوں نے اپنی زندگی آنکھوں سے کیا کئی معاملات پہ۔ لیکن حضرت آمنہ کی امانت تھی تو ان کے حوالے کرنے واپس آ گئی مکہ مکرمہ۔ جب مکہ مکرمہ پہنچی تو انہوں نے درخواست کی حضرت آمنہ سے کہ اس بچے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ عرصہ مزید میرے پاس چھوڑ دیں۔ تو کچھ روایات میں ہے کہ ان دنوں مکہ میں کچھ وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو انہوں نے حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کی جو درخواست تھی اس کو قبول کر لیا، اور حضرت حلیمہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنی سعد طائف کے پاس جو علاقہ تھا وہاں آ گئے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد، کچھ بڑے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے بعد، تو آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے نکل جایا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں، ایک چیز نوٹ کریں کہ اگر آپ اور انبیاء کرام کی سیرت بھی پڑھیں گے تو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان ساروں کو اللہ کے حکم سے بکریاں چرائی ہیں، ان ساروں نے، تمام انبیاء نے۔ اب اس کے پیچھے جو اللہ کی حکمت ہے وہ کیا ہے کہ ریوڑ جو ہوتا ہے نا وہ پھیل جاتا ہے چرگاہ میں، اور پھر ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ جو چرواہے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کرنے میں کچھ مشکل ہوتی ہے، اور پھر اکٹھا کر کے لانے میں، ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر ان کو لانے میں جو ہے کچھ معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک ایک بکری کو یاد رکھنا کہ فلانی بکری تھی، فلانی بکری تھی، یہ بکری کم ہے ریوڑ میں، تو وہ چرواہوں کو یاد ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء کرام کی تربیت کی گئی اس معاملے کو، ان کو بکریاں چرا کے، کہ انہوں نے امت کو، اپنی ایک امت کو سنبھالنا تھا اور امت کے لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا۔ جس طریقے سے کوئی کسی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے، کوئی برے کام کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو ان ساروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا تھا، اور پھر لوگوں کو یاد بھی کہ یہ فلانا بندہ جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے ذمے شروع سے ہی وہ کام لگایا، وہ کام دیا جو آگے ان کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا کرے۔ خیر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے. تو ایک دفعہ مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً اس وقت عمر جو تھی 4 سال کے قریب ہوگی کہ ایک رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور آ کے حلیمہ سعدیہ کو کہنے لگا کہ 2 بندے آئے ہیں سفید کپڑوں میں اور انہوں نے ہمارے ایک قریشی بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، مار دیا. حلیمہ سعدیہ یہ سن کر بہت گھبرائیں اور فوری وہ وہاں پہ پہنچیں. تو آپ کے شوہر بھی ساتھ تھے. تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور چہرہ انور کا رنگ فقط تھا. تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً آپ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ 2 سفید کپڑوں میں بندے آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا اور لٹا کے میرا سینہ چاک کیا اور میرا سینہ چاک کر کے اندر سے میرا دل نکالا اور اس کو ایک تشت میں کچھ پانی تھا اس پانی سے دھویا اور واپس میرے سینے پہ رکھ کر ہاتھ لگایا جو بھی کیا اور میرا سینہ دوبارہ سی دیا. یہ پہلا شق صدر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شق صدر ہوئے ہیں. ایک 4 سال کی عمر میں، دوسرا 10 سال کی عمر میں، تیسرا بعثت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھا جو تھا وہ معراج کے وقت. اور کچھ روایات میں ہیں لیکن ضعیف روایات ہیں کہ 5 ہوئے ہیں اور 5واں جو ہوا ہے وہ آپ کا 20 سال کی عمر میں ہوا ہے. لیکن جو زیادہ جو اجماع ہے یا راوی لکھتے ہیں وہ 4 ہی لکھتے ہیں کہ 4 شق صدر ہوئے. خیر، اس کے بعد یہ سننے کے بعد آپ پریشان ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئیں حلیمہ سعدیہ، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں پھر کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے. تو آپ ان کو لے کے مکہ مکرمہ واپس آ گئیں، اور آنے کے بعد انہوں نے حضرت آمنہ کے حوالے ان کو کیا. اور حضرت آمنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم تو لے کے گئی تھی کہ میں ان کو کچھ عرصہ اپنے ساتھ رکھوں گی مزید، اور تم ان کو اتنی جلدی لے آئیں. تو کچھ تھوڑا سا ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن پھر بہرحال بتا دیا کہ یہ اس طرح سے ہوا، اور جو ہے معاملہ اس طرح ہوا تھا اور یوں ہوا. تو حضرت آمنہ جو تھیں وہ یہ بات سن کر زیادہ پریشان نہیں ہوئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے جو معاملات آپ کے ساتھ چل رہے تھے تو وہ یہ سمجھ گئی تھیں، اور اللہ کی طرف سے بھی ان کو الہام کہہ لیں یا معاملہ جو بھی تھا کہ یہ بچہ جو ہے اس کی شان ہی اور ہونی ہے، اس کے ساتھ معاملات جو ہیں عام بچوں والے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے وہ زیادہ پریشان نہ ہوں. اچھا، اس کے بعد جو ہے بعض کہتے ہیں کہ اس معاملے کے ساتھ ہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانوں کے درمیان تھوڑا سا بائیں طرف مہر نبوت جو تھی وہ لگائی گئی تھی. لیکن بعض کہتے ہیں کہ مہر نبوت آپ کی پیدائشی تھی، کیونکہ جو یہودی اور عیسائی علماء تھے وہ آپ کی مہر نبوت سے ہی دیکھ کر آپ کو پہچانا کرتے تھے. خیر، اب مہر نبوت لگانے کا ایک مقصد اور بھی تھا، جو استاد جی حضرت مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے اس کی تشریح کچھ اس طرح فرمائی کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، ہمارے دل کے پاس موجود ہوتا ہے، اور جیسے ہی انسان کا دل ذکر سے خالی ہوتا ہے تو وہ اپنا وار کر دیتا ہے. آپ سوئی کہہ لیں یا کوئی اور چیز، سون کہہ لیں کہ اس کی سون ہوتی ہے، وہ داخل کر دیتا ہے انسان کے دل میں، جس سے انسان کو اور تقاضے پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے اس کا دل ذکر الہی سے خالی ہوتا ہے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے، بند کرنے کے لیے مہر لگائی گئی تھی، تاکہ شیطان جو ہے آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے. جو مہر نبوت تھی اس کا مقصد یہ تھا. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اپنے دل کو ذکر سے خالی نہ رکھو، فارغ وقت میں جب بھی بیٹھو تو ذکر کرتے رہو، بے شک اللہ کا ذکر کرتے رہو، تیسرا کلمہ پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو، درود پاک پڑھتے رہو، لاحول پڑھتے رہو، جو ذکر آپ کو آتا ہو وہ مستقل آپ کرتے رہو فارغ وقت میں، تاکہ شیطان آپ کے نزدیک نہ آئے. خیر، اس واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ حضرت آمنہ نے جو ہے مدینہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. اور ام ایمن، ام ایمن کون تھیں، یاد ہے کسی کو؟
حضرت ام ایمن وہ لونڈی تھیں جو حضرت عبداللہ نے اپنے ترکے میں چھوڑی تھیں، جو سامان چھوڑا تھا، چند اونٹ تھے تو ان کے ساتھ ام ایمن کو ترکے میں چھوڑا تھا، ان کی لونڈی تھی. تو آپ حضرت آمنہ کے ساتھ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف سفر کے لیے نکلے. کچھ روایات میں ہے کہ حضرت عبد المطلب بھی ساتھ تھے، کچھ میں ہے کہ آپ ساتھ نہیں تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے. تو ایک ماہ وہاں پہ آپ نے اپنے میکے میں قیام کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب واپس آ رہی ہیں وہ، تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی، اور کچھ دن وہاں پہ وہ بیمار رہنے کے بعد انتقال فرما گئیں اور وہیں پر مدفون ہوئیں. اس ام ایمن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو ہے وہ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس آ گئی. ام ایمن آپ کو لے کر مکہ حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا. اب عبد المطلب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی پیار کیا کرتے تھے، محبت بہت رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ان کا حال یہ تھا کہ جب آپ مسجد حرام میں جاتے تھے تو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک چادر یا ایک مسند کہہ لیں وہ حضرت عبد المطلب کے لیے بچھائی جاتی تھی، اور باقی لوگ جو ہوتے تھے ان کے بیٹے بھی اور دوسری بھتیجے بھی اور دوسرے بھی، وہ اس چادر یا مسند کے گرد بیٹھا کرتے تھے. کسی کو کوئی بھی اس مسند پہ نہیں جاتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسند پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. لوگ ان کو منع کرتے تھے تو حضرت عبد المطلب کہا کرتے تھے کہ نہیں، اس کو نہ چھیڑو، یہ میرا محبوب بھتیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس چادر یا اس مسند کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے، اپنی پشت مبارک جو تھی وہ خانہ کعبہ سے لگا لیا کرتے تھے. تو حضرت عبد المطلب فرماتے تھے کہ اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان میں ہی نرالی ہے، کچھ نئی شان ہے اس کی. اور حضرت عبد المطلب کا جو رتبہ تھا وہ یہ تھا کہ جب قحط ہوتا تھا یا بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ آپ سے کہا کرتے تھے کہ آپ دعا کریں، تو آپ دعا کیا کرتے تھے اور اس سے جو ہے وہ بارش ہو جایا کرتی تھی. خیر، اچھا، زمانہ جاہلیت میں کندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام سے قبل وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور ایک شعر اس کی زبان پر ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے اللہ، میرے سوار محمد کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما. تو میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہیں، اور اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شعر فرما رہے ہیں. ان کا کوئی اونٹ کھو گیا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے کہ جب بھی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے اور وہ چیز مل جایا کرتی تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے ساتھ واپس تشریف لے آئے. تو حضرت مطلب نے دیکھتے آپ کو گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا، میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھا، اب کبھی تم کو اپنے سے جدا نہ کروں گا. خیر، جب آپ 2 سال اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کو پہنچی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اور کچھ قول ہے کہ آپ کی عمر اس وقت کیا تھی. کچھ محققین و محدثین کے نزدیک 82 سال، کچھ کے نزدیک 85 سال، 95 سال، کچھ نے 110 اور 120 سال کی عمر کا بھی لکھا ہے کہ اس عمر میں حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا ہے. اور آپ ایک جگہ ہے حجون، وہاں پہ آپ کی تدفین ہوئی. اور انتقال کے وقت آپ نے ابو طالب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے سپرد کر دی اور کہا، یہ وصیت فرمائی تھی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا. خیر، ام ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سے کچھ عرصے بعد دریافت کیا، یعنی کچھ عرصے بعد، یعنی جب آپ جوان ہو گئے اس کے بعد دریافت کیا کہ آپ کو عبد المطلب یاد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میری عمر اس وقت 8 سال تھی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا کہ عبد المطلب کی وفات کے وقت میری عمر جو تھی وہ 8 سال تھی. خیر، آپ اس کے بعد آپ ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. ابو طالب جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، طالب کے والد ہیں، اور یہ 4 بھائی ہیں. ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. ایک طالب، ان کا ذکر تاریخ میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور باقی جو 3 بھائی ہیں ان کا ذکر ملتا ہے.
ان میں ایک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت جعفر طیار ہیں، اور چوتھے جو تھے وہ حضرت عقیل ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور ان کا ذکر تو کثرت سے ہے۔ پھر حضرت جعفر طیار کا بھی ہے، اور کچھ حضرت عقیل کا بھی روایتوں میں کچھ ذکر آپ کو ملے گا۔ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا، اور مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پشپناہی کی۔ نبوت سے پہلے تو کوئی ایسے معاملات نہیں تھے، لیکن نبوت کے بعد آپ کے ساتھ معاملات کچھ سخت ہوئے، کیونکہ قبیلے کا دباؤ کافی ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ابو طالب نے جو ہے وہ اپنے بھتیجے کی جو کفالت ہے اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور ہر موقع پر، ہر مسئلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اسفار ہیں جو کہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کیے جائیں گے۔ باقی اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، پڑھنا، سننا قبول کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔